السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایک ایسے نبی عطا فرمائے، اللہ اکبر، کیا کمال کے نبی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کا سردار، اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان کی جن کے نام اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہی ایمان ہے، آپ کے طریقے کے اوپر کامیابی کے یقین کرنے کا نام ہی ایمان لانا ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسے پیدا فرمایا، ایسے خوبیاں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل اللہ رب العزت سے اتنا ملا ہوا تھا، اتنا مضبوط تعلق تھی کہ جیسے اللہ چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہو جاتے تھے۔ کیا کمال کی قلب تھی وہ کہ اللہ اگر چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو آپ مسکراتے تھے، اللہ اگر چاہتے تھے آپ نظر پھیر لے، ناراضی ظاہر کرے تو آپ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ پورا قرآن کتنا بڑی دولت، قیامت تک کے انسانوں کی رہبری اسی کے اندر ہے، آپ کے قلب کے اوپر اتاری۔ وہ کیا قلب تھے اور کیا بھاری چیز ہے، اللہ اکبر۔ تو آج ہم ان کی عادت اخلاق کے متعلق کچھ باتیں کریں گے کہ کیسے آپ کی عادت اخلاق ہے۔ اور ایک بات میں پہلے ہی بتا دوں کہ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اخلاق اپنے اندر تلاش کرے، دوسروں کے اندر نہیں، کہ ہم دوسروں کے اوپر آئے اٹھائے ان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تو نہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ جن کے اندر جتنی اللہ نے توفیق دی اتنی ہے، لیکن ہم دوسروں پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، اپنے اندر دیکھیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ مولانا، کوئی عالم صاحب جو ہے، اگر کوئی خطا کرتے تو لوگوں کو ان کو انگلی اٹھانے لگتے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اپنے اندر تلاش کریے، دوسروں کے اندر نہیں۔ اور ہمیں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خوبیاں دے کر بھیجا تھا، ہمیں محنت کر کر کے کیا کرنا ہے، اپنے اندر خوبیاں کو بھرنا ہے، جو ہمارا اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ آ جائے، زندگی آ جائے، عادت اخلاق آ جائے۔ جی، یہ ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں، یہ جو ہم روز بیان کر رہے ہیں، بس سن رہے، سنا رہے، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی وقت دے رہے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی ہمارا اندر آ جائے۔ تو ہمیں محنت کر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہے، بنانا ہے، کہ ہمارا جسم سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جائے ہو، ہم کوئی حرکت کریں ہی نہ حضور کی سنت کے علاوہ۔ یہ جو لوگ اپنا آپ حرکت کر ڈالتے ہیں اپنا مرضی پر، اسی میں شیطان گھس جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رہبری لے کے ہم کریں کہ حضور غصے میں اپنا دل کو پوچھے کہ حضور اس وقت اس میں کیا کرتے تھے، اس حال میں اگر غصہ ہے تو حضور کیا کرتے تھے، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری لیں، تو تبھی جا کے دلوں کو بھی سکون ہوگا اور ماحول بھی بدلے گا۔ اگر ہر آدمی منمانی کرنے لگے تو نہیں ہوگا وہ بات۔ تو اس لیے میں آج کچھ عادت اخلاق پڑھوں کہ اللہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، آپ حضرت کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا تھے، اور اتنی بڑا دل، اتنے گریسیس تھا، اتنی نرم دل تھا، ہمیشہ تواضع، عاجزی، انکساری ظاہر ہوتی تھی آپ کی زندگی سے، اور ہمیشہ دوسروں کے بھلائی چاہتے تھے، لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، آگے آگے نہیں چلتے تھے، نظریں جھکا کے چلتے تھے۔ کسی محفل میں اگر کوئی جگہ دیتا تھا تو آپ جو ہے بڑے اونچی جگہ میں نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ عام لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تھے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے، ہر ایک کو ایکول سمجھتے تھے، برابر سمجھتے تھے، امیر غریب میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے، اور کوئی اگر دعوت کرے تو آپ خوشی سے ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے، چاہے کوئی نوکر ہو یا غلام ہو، کسی کے بھی۔ جب ان کے ساتھ ملتے تھے کبھی اس بات کو نہیں پھیلاتے تھے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑا شخصیت تھے، لیکن یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، اس بات کو کبھی انہوں نے نہیں پھیلایا۔ ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانی کی پیدا فرماتے تھے کہ ہر ایک کی زندگی میں آسانی آ جائے، چاہے ان کا خوشیاں میں داخل ہونا ہو، یا کوئی بیمار کو دیکھنے جاتے تھے تو سب چیزوں میں عافیت آسانی دیکھتے تھے، کبھی کسی کو ایسا دل نہیں دکھاتے تھے،
کوئی ایسا محسوس کرے کہ حضور نے اپنا دل دکھا، نہیں، کبھی نہیں. اگر کوئی مشورہ کے لاتے تھے آپ غور سے ان کی بات کو سنتے تھے جب تک وہ اپنے بات کو ختم نہیں کرتے تھے. جی ہر ایک کے ساتھ اتنی کھلے دل سے ملتے تھے کہ جو بھی آدمی آپ سے ملتا تھا سب لگتا تھا، سب کو لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اگر کوئی کچھ مانگتے تھے ان کو دیتے تھے، اگر اس وقت نہیں ہوتا تھا تو بعد میں دینے کا وعدہ کیا کرتے تھے. کبھی آپ نے کوئی کسی معاملے میں کبھی کوئی کنجوسی نہیں دکھائی. ہمیشہ جنرسٹی، بہت بڑا دل یہ تھا. لوگوں کے ساتھ ملنے میں آپ کے مینرز جو ہے، ایٹیکیٹ بالکل پرفیکٹ تھا. اور چاہے بیٹھنے میں ہو یہ کھانے میں ہو، کبھی بھی پیٹ بھر کے اپنے کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. اور کبھی کہ ریچ مسالہ والا جو ہے نا یہ کھانا آپ نہیں پسند کیا کرتے تھے. اور کبھی کوئی چیز کی کمپلین بھی نہیں کرتے تھے کہ اس میں بدبو آ رہا ہے. سمپلی اگر آپ کو نہیں کھانا ہوتا تب نہیں کھاتے تھے. اور لیکن کوئی ایسے جھوٹی تعریف نہیں کیا کرتے تھے. لیکن جب ان کے ٹائم ہوتا کسی مہمان نوازی کی، اللہ اکبر، اپنی مہمان کو مطلب بہترین طریقے میں ان کو انٹرٹین کیا کرتے تھے، بیسٹ آف ہز ایبلٹی. نرمی سے بات کیا کرتے تھے. جی اور جو بھی جگہ آپ کو ملتا تھا وہیں بیٹھتے تھے. آپ مسکراتے تھے لیکن چلا کے ہنستے نہیں تھے، ہمیشہ نرمی سے بات کیا کرتے تھے. اور یہ نوئے چلانا، ہلا گلا، یہ سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے. حالانکہ اپنے دشمنوں کو بھی بہت مطلب کیا کہتے ہیں جینٹلی بات کیا کرتے تھے، ہارش ہو کے بات نہیں کرتے تھے. اور کسی بھی تکلیف میں جو ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھی برتاؤ کر، اگر کوئی تکلیف بھی ہو جائے سب کے ساتھ اچھی برتاؤ کیا کرتے تھے. ہر ایک کو بہت اچھی سے دیکھ بھال کیا کرتے تھے. بلکہ کوئی اگر آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے تب بھی اب اچھی سلوک طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے. ہمیشہ ظالم دشمنوں سے دور رہا کرتے تھے. دشمنوں سے ہمیشہ پھر بھی اس کے ساتھ مطلب مشکورہ کے بات کیا کرتے تھے. کبھی بھی کسی کو مسٹریٹ نہیں کیا، جی کہ بد اخلاقی کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا. حتیٰ کہ کبھی اپنے کسی نوکر کو یا کسی عورت کو کبھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھایا. جی کسی جانور کو بھی آپ نے کبھی مارا نہیں. اور کسی چیز میں آپ عیب نہیں تلاش کیا کرتے. آج کل تو اللہ معاف کرے ہر چیز میں عیب ہی تلاش کر رہے ہیں. جی ہر معاملے میں آپ معاف کیا کرتے تھے. اگر کوئی آپ کے ساتھ بھی بد اخلاقی کی آپ ان کے ساتھ معاف کیا کرتے تھے، چاہے وہ کتنے بھی نقصان کر دے. حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ایسے کیوں کیا اور ایسے کیوں نہیں کیا. کیا بات ہے. اللہ اکبر. کبھی بھی آپ کے ٹیمپر لوز نہیں ہو چاہتے تھے، ایک بیلنس وے میں ہمیشہ رہتے تھے. ٹھیک کہ چاہے گھر کے معاملہ ہو، اپنے ذاتی معاملہ ہو، آپ کے ٹیمپر کبھی لوز نہیں ہوتے تھے. کبھی بھی آپ نے سخت لینگویج نہیں یوز کی کہ تیز جو ہارش لینگویج کبھی آپ نے یوز نہیں کی. اپنا دوستوں کو، پڑوسی کو، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتے تھے. لیکن اگر شریعت کے خلاف کام ہو جائے تو آپ کو غصے کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. یہ تو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے جنہوں نے غلط بات بولی، اور نہیں تو وہاں سے آپ چلے ہٹ جاتے تھے. آپ جب ناراض ہوتے تھے صرف نظر پھیر لے دیتے تھے بس، جس سے سامنے والوں کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے. آج اگر ناراض ہو جائے اللہ معاف کرے زبان کھل جاتا کیا کیا بولتے رہتے. آپ نے صرف نظر ہی پھیر دیتے تھے. جس وقت جو سچویشن ہو ایک دم بفٹ مطلب گریوٹی آف دا سچویشن کے بارے آپ کے جواب ہوا کرتا تھا. ایگزیکٹلی جیسے بھی حالت ہو، جس ٹائم جو حالت ہو اسی ٹائم اسی حساب سے آپ ان چیزوں کو سنبھالتے تھے. جی لیکن ہمیشہ اللہ کے خوف میں غمگین رہتے تھے، اور چھوٹے سے بھی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا نعمت سمجھتے تھے کہ اللہ نے بہت بڑا رحمت دی. اللہ اکبر.
کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بہت شکریہ کیا کرتے تھے، اور جب آپ بیٹھتے تھے یا اٹھتے تھے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، بیٹھنے اٹھنے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، نفل نماز اتنی زیادہ پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، اور جو ہے جب قرآن پڑھتے تھے اللہ کے خوف سے روتے تھے، جی اللہ کے خوف سے روتے تھے، ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے، جاتیہ کو پسند نہیں کرتے تھے، کسی بھی چیز میں جاتیہ نہیں تھی۔ آج یہ جاتیہ نے پورا دنیا کو تباہ کر کے رکھا، نہ اعتدال، دل کے صفحے کا نام اعتدال ہے، اور وہ سب ایکسیسونیس ہو جاتے، جاتیہ ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ماڈریشن کے ساتھ چلتے تھے۔ کبھی بھی بیکار کے بات آپ کے زبان سے، کبھی ایک بیکار کے بات زندگی میں کبھی سے نکلی، بس جس وقت جو بات کی ضرورت نہیں کیا کرتے تھے، کوئی بیکار کی بات زبان سے نہیں آتی تھی، اور ہمیشہ اپنی تعریف سے دور رہتے تھے، کہ لوگوں کو الاؤ نہیں کرتے تھے کہ آپ لوگ ہمارے تعریف کیا کریں، نہیں، سیلف پریز جو ہے اللہ کے نام دور کرتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کرتے تھے، ہمبل اور پولائٹ تھے، کبھی بھی کسی کے لیے مشکل نہیں قائم، اپنے ساتھی کے کبھی لیے مشکل نہیں کریٹ کرتے تھے، ہر چیز کو سلولی کلیئرلی ایکسپلین کیا کرتے تھے، جسے سامنے والا کوئی کنفیوز نہ ہو جائے اور مطلب سمجھنے میں کوئی غلط نہ ہو جائے، اس لیے کیونکہ یہ ڈیوائن ریویلیشن آتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور سے ہر بات کو بہت اچھی سے سمجھا دیتے، کیونکہ یہ نبوت کے مشن آپ کے کندھے پہ تھا، اس لیے جاتیہ کرنا، جی یہ سب چیزوں سے دور رہتے تھے، کہ جو ہے روزمرہ کے زندگی میں کہ آپ کسی مطلب روزمرہ کے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اگر رات کو آپ کو باہر ضرورت کے لیے جانا ہوتا تھا تو آہستہ آہستہ جوتا پہن کے آہستہ آہستہ کیوار کھول کے باہر جاتے تھے، جس سے کسی کو نیند کی ڈسٹرب نہ ہو، اور آپ جو ہے اللہ اکبر گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، طریقے سے کیا کرتے، سسٹمیٹک وے میں ہر کام کو آپ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو محبت کرتا ہے اس نے مجھے محبت کی، اور جو مجھ کو محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ کو اپنے اندر تلاش کرنے ہے، دوسروں کے اندر نہیں، جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی، مطلب پھول بھی آپ کے خوشبو کی بھیک مانگتے تھے، کیا خوشبو تھی اللہ کا، اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اتباع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔